بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، مولوی کو ڈر بھی نہیں لگتا کہ اللہ پر جھوٹ بولے، قیامت کے دن اللہ پوچھے بھئی تجھے کس نے خبر دی تھی۔ یہ حوالے سارے ہم نے اس لیے آپ کے سامنے لکھ دیے کہ ہم بچ جائیں۔ ہم تو کہیں گے یا اللہ یہ سارے بزرگ لکھ گئے، ہم بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حوالے سنتے ہو۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تخویف اخروی، جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو، جمیعاً سے مراد عابد معبود، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے نقول للذین، ان کو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے بنائے ہوئے شرکاء، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کرتے تھے۔ کیا گمان کرتے تھے؟ تزعمون نیچے لکھا ہے شفعاء، جن کو تم کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہاں گئے؟ یعنی تمہاری سفارش نہیں کرتے۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، پھر نہیں ہوگا فتنہ ان کا مگر یہ کہنا، الا ان قالوا، ان مصدریہ ہے، معنی یہ ہوگا الا ان قالوا، مگر یہ کہنا۔ کون سا کہنا؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم اللہ کی، ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم نہیں تھے مشرک، ہے ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، کدی بھی شرک، خدا دی قسم جان دے ہی نہ شرک آدھے کس نو کننا، ہم نے تو شرک کیا ہی کبھی نہیں، ہم تو پکے موحد ہیں، ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ مخاطب، دیکھ میرے پیغمبر، انظر بالقلب، سوچ، غور و فکر کر، کتنا مشرک بے ایمان ہوتا ہے، دیکھ ذرا سوچ، کتنا بے ایمان جھوٹا کذاب، کذبوا علی انفسہم، اپنے اوپر بھی جھوٹ بولا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ شرکاء کانوا یفترون، جو تھے گھڑا کرتے، کانوا یفترون۔ دیکھو بھئی، یوم نحشرہم آیت کا عنوان تخویف اخروی، جمیعاً کا معنی بتا دیا، عابد بھی معبود بھی، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، اوپر لکھا ہے یہ کہنا ہوگا بِعِزْتِ کے لیے تذلیل مجرمین، یہ کہنا ہوگا ثم نقول للذین اشرکوا اینا، یہاں پر اشکال تھا، اللہ کو نہیں پتا ہوگا تو اینا کا سوال کیوں ہوگا؟ تو یہ سوال بے عزتی کرنے کے لیے ہوگا، تذلیل کرنے کے لیے ہوگا، تذلیل مجرمین۔ اور آگے توبیخاً بالواسطہ یا بلا واسطہ، اللہ خود فرمائیں گے یا فرشتوں کے واسطہ سے، فرشتوں کے واسطہ سے، یعنی فرشتے کہنے والے ہوں گے
الذین کنتم ہو گیا، ثم لم تکن فتنتہم، یہ اشکال کا مقام ہے، پھر نہیں ہوگا فتنہ ان کا۔ فتنہ کا کیا معنی؟ الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا، یہ وہ جگہ ہیں جہاں تھوڑے سے مفسرین پریشان ہوئے کہ لفظ فتنہ کا آیا، آنا چاہیے تھا جواب ان کا یہ ہوگا فتنہ یہ ہوگا۔ اس لیے ایک معنی نیچے لکھا ہے، مرادی معنی ہے گندا جواب، بھیڑا جواب۔ جب بات کوئی نہ آئے تو ملا باشد کے چپ، ملا ہوتے ہی وہ ہے کچھ نہ کچھ چون چرا کرتا رہے، تو اب جواب تو ہوگا نہیں، اس لیے اس کو فتنے سے تعبیر کیا۔ ایک یہ، اور 4 کا حاشیہ دیکھو، 3 کا، ہاں کدھر ہے 3 کا حاشیہ بھائی؟ فتنتہم اے قولہم، لیکن یہ بھی مرادی معنی ہے، فتنہ کا معنی لغت میں قول نہیں ہے، فتنہ کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں گرم کرنا تاکہ زنگ اترے۔ قولہم وجوابہم، ابن عباس قتادہ کہتے ہیں فتنہ معذرتہم، یہ بھی مرادی معنی ہے۔ فتنہ کا معنی آپ تو سمجھتے ہیں نا، یہ بھی مرادی معنی ہے معذرت ان کی۔ والفتنہ تو التجربہ، فلما کان سؤالہم تجربۃ لإظہار ما فی قلوبہم، فتنہ تجربہ ہے، وہ سونے کو پگھالنے والا، اور جب ان کا سوال ہوگا بطور تجربہ کے، تاکہ لإظہار ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں وہ نکلے، قیل لہ فتنہ، اس کو فتنہ کہا گیا۔ زجاج نے کہا فی قولہ ثم لم تکن فتنتہم، معنی لطیف، اس کا معنی لطیف ہے۔ وذالک مثل الرجل یفتتن لمحبوب، اس کو ذرا دیکھنا، آدمی کو آزمایا جاتا ہے محبوب کی وجہ سے، ثم یصیب فیہ، پھر اس پہ اس کو محنت لگتی ہے تاکہ یتبرأ من، اپنے محبوب سے جدا ہو جائے۔ فیقال لم تکن فتنہ الا ھذا کذالک الکفار فتنوا بمحبت الاصنام ولما رأوا العذاب تبرؤوا منها۔ اللہ فرماتے ہیں لم تکن فتنتہم، اب بات نکلی ہے، یہ کون ہے؟ معلم، واہ زبردست بات نکالی۔ اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش آدمی کی قسمیں محبوب کے بارے میں، محبوب سے آدمی کو جدا کرنا مشکل ہوتا ہے یا آسان ہے؟ مشکل ہے، کوئی بھی محبوب چیز ہو اس سے جدا کرنا مشکل ہے۔ اور ساری زندگی انہوں نے نعرے لگائے تھے بابے کے، اور پورے عاشق تھے، اے بابا کرنیاں بھرنیاں والا، اے بابا بیڑے ڈبے بیڑے تارنے والا، اے فلانا بابا، ان کے دل میں پوری محبت، اشربو فی قلوبہم العجل، یہ پوری محبت سے سرشار تھے۔ اب جن کے یہ نعرے لگاتے رہے اور ان کے محبت کا دم بھرتے رہے، ان کو جب جواب نہیں ملے گا، ان کا یہ کہنا کہ ہم مشرک تھے ہی نہیں،
اس محبت سے برات ہوگی، اور محبوب کی محبت سے الگ ہونا یہ آزمائش ہے۔ یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ ذرا کرو مشرک کی آزمائش، اس کو کہو ذرا کہ میں دولہ شاہ کو نہیں مانتا، میں لالے شہباز قلندر سے جدا ہو تو مر جائے گا بے ایمان، لیکن کسی بابے سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب یہ سوال ہوگا تو اب بابوں کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو جہنم سامنے ہے۔ جتنا سر کا طالب علم ہو، جب کان پکڑ لیتا ہے استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہو اور پہلے 10-12 کسی کو لگ بھی چکے ہوں، اب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ہمارے ایریے میں ایک بوڑھا ہے، اس کی عمر بھی 90 سال ہے۔ اس نے کسی جگہ پر پڑھاتا تھا تو اس نے کسی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی، پکڑا گیا، انہوں نے اس کو اندر بند کر دیا۔ اب اس کے سارے رشتہ دار گئے، تھا بھی بڑا بزرگ تھا، سارے رشتہ دار گئے، اس سے پوچھا بھئی ہاں آپ نے یہ کام کیا؟ مار اس نے بڑی کھائی تھی بیچارے نے، تو سانس بھی پھولا ہوا تھا، کہتے ہاں کچھ غلطی ہو تو گئی ہے۔ تو یہ غلطی مشرک بھی وہاں جب جہنم دیکھیں گے نا تو وہاں سمجھیں گے کچھ کھاتا ہوا تو ہے۔ تو اب ان بابوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے فرمایا گیا فتنہ۔ آپ کو بھی سمجھ آیا فتنہ؟ معذرت والا معنی مرادی ہے، گندا جواب والا معنی مرادی ہے۔ وہ معنی میں اس کا انکار نہیں کر رہا، وہ بھی صحیح ہے، لیکن اصل معنی فتنہ کا اب دیکھنا ہے۔ الا ان قالوا، مگر یہ کہنا واللہ ربنا ما کننا مشرکین ما کننا ندعو لک شریکا ولا ندعو سواک، ہم تیرے سوا تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا شاہ دولہ، شاہ فلانا لال شہباز قلندر کی ہم نے تو دھمالیں ڈالی نہیں تھی۔ ان کو یہ تھا فتنہ، اگر آپ کو سمجھ آ گیا۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، 70 سال پوجتا رہا۔ جب سومناتھ ایریا ہندوستان کا، اس کا ایک مندر تھا، مسلمان مجاہدین نے فتح کیا سومناتھ کا قلعہ، تو مندر میں بہت بڑا ایک بابا بت تھا، بڑا بت جس کی پوجا کرتے۔ تو ان مجاہدین پہ اللہ کی رحمت ہو، صحیح مجاہدین تھے، انہوں نے اس بابے کو پکڑا جو مجابر تھا۔ بابے نے آگے سے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس نے دیکھا چھوڑتا نہیں، تو مجاہدین نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، من قال لا الہ الا اللہ، لیکن یہ ہتھوڑا لے اور اپنے ہاتھ سے اس بت کو توڑ۔ ادھر تمہیں نہیں پتہ لگے گا، یہ وہاں ہوتے پتہ چلتا۔ بابا سوچ میں پڑ گئی، وہ تو توڑوں اور اپنے ہاتھ سے، اس نے جوں کیا پیچھے کر لیا، یہ دیکھ رہے تھے جوں پیچھے کر لیا، اس نے کہا مار بھائی، مار ہی صحیح، اس نے کہا ماروں، 90 سال پوجا ہے، اتنا جلدی دل سے نہیں نکلتا، ساری زندگی پوجا ہے۔ تو بھائی معبود کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، محبوب کو چھوڑنا مشکل ہے، معبود کو چھوڑنا۔ تو یہاں ان کے سارے معبود چھوڑے جا رہے ہیں، سب کا انکار کر رہے ہیں، اللہ ہم نے یا علی مدد کبھی بھی نہیں کہا تھا،
یا رسول اللہ مدد خدا کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم کسی بابے کے پاس کبھی آئے تو آئی نہیں تھی۔ یہ کہنا آسان نہیں، یہ ہے فتنہ۔ واہ قرآن کیسے نبض پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اب یہ بندے کا کلام کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی بدھو بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اتنی باریکی سے کہاں کوئی بندہ پکڑ سکتا ہے؟ اس کو اگر آپ سوچتے رہیں آپ کو بھی بعد میں بات سمجھ آئے گی۔ کچھ سمجھ آ گیا یا نہیں؟ چلو اب دیکھو، اللہ ان قالوا باللہ ربنا، اچھا شرک کیا تھا؟ نیچے میں نے عبارت لائی، شرک کیا تھا؟ ما کننا ندعو لکا شریکا ولا ندعو سواکا۔ شرک کون سا تھا؟ دعا پکار والا، تیرے سوا ہم نے کسی کو نہیں پکارا۔ ابن جریر